کہ بہت ضروری ہے کہ ہم سید محمد علی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر ریاض صاحب, اب آپ سے بھی یہی سوال کہ کیا آگے حکمت عملی ہونی چاہیے؟ ہاں جی, آگے حکمت عملی ہے جی کہ میرے خیال میں یہاں تک تو پاکستان نے بہت اچھا جواب دیا. پاکستان آرم فورسز نے, پاکستان کی عوام نے, کے پی کی عوام نے, سب نے. آگے کی حکمت عملی پہ بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ جو عبوری حکومت ہے افغانستان کی وہ کس طرح سے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی لاتی ہے, کس طرح سے وہ سوچتے ہیں. اور اگر وہ یہاں سے کچھ سبق حاصل کر کے بجائے جا کے ہمارے دشمن کے ساتھ دلی میں بیٹھ جائیں, اگر ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت کو بالکل کوئی عار نہیں ہوگا کہ اپنے افغان بھائیوں کے انٹرسٹ میں اور پاکستان کے انٹرسٹ میں بات چیت کے ساتھ معاملات کو حل کر لیا جائے. بٹ اب یہ سارا جو وزن ہے یہ عبوری حکومت کے اوپر ہے, کابل کے اوپر ہے کہ انہوں نے آگے کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے. انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر لڑائی لڑنی ہے تو پاکستان اس کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے, اور اگر وہ دوستی کرنا چاہتے ہیں اور صاف نظر آنا چاہیے کہ وہ ایلیمنٹس جو پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے تھے وہاں سے آ کے, اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے, اور خاص طور پہ جب سے ہماری بھارت کے ساتھ لڑائی ہوئی 25 مئی کے مہینے کے بعد سے ابھی تک, اس میں زیادہ شدت آ گئی. اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت متقی صاحب جو ان کے فارن منسٹر ہیں وہ دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کشمیر کے بارے میں بھی ایک بڑی عجیب سی بات کر دی. تو اب کابل کو دیکھنا ہے کہ جی وہ کس طرح کا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ, کیونکہ اگر بھارت کے ساتھ چلیں گے تو بھارت تو اوور آل ایک ڈی اسٹیبلائزر ہے پورے ریجن کے لیے. وہ بنگلہ دیش سے لے کے افغانستان تک اسٹیبلٹی نہیں چاہتا. سو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو افغان عبوری حکومت نے بھی سمجھنی اور افغان بھائیوں نے بھی سمجھنی. افغان لوگوں میں دیکھیں, پاکستان افغانستان کے لوگوں کا دشمن نہیں ہے, اور مجھے یقین ہے کہ افغانستان کے لوگ بھی, افغانستان کے عام عوام بھی یہ نہیں چاہتے ہوں گے. تو یہ آپ جو عبوری حکومت کابل میں بیٹھی ہے اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کس کا ساتھ دینا چاہتی ہے, آگے کیسے چلنا چاہتی ہے. جنرل صاحب, ایک چیز جو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے, اس ساری صورتحال کے لیے وے فارورڈ اگر نکالنا چاہیں تو پولیٹیکل ول اور سٹیبلٹی, یعنی کہ ہم سب یکسو ہو کر ایک موقف اپنا کر چلیں, یہ کتنا ضروری ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ بھارتی حکومت ہے اس نے ایک ریلیجس کارڈ بھی کھیل دیا ہے انگیج کرنے کے لیے کابل میں بیٹھی عبوری حکومت کے لیے. آپ کو اندازہ ہی ہوگا کس ریلیجس کارڈ کی بات کر رہا ہوں, تو کس طرح اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, سیدھی سی بات ہے, بھارت کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ 10 مئی کے بعد پولیٹیکلی, ڈپلومیٹیکلی, ملیٹریلی ان کا سٹیچر بہت نیچے گیا ہے. بالکل ساری دنیا میں وہ ایکسپوز ہوئے, اور صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے ملٹری کیپبلٹی ان کی جو تھی وہ ایکسپوز ہو گئی, وہ ایز اے اسٹیٹ ایکسپوز ہو گیا. ان کا نیریٹو, ان کی ایک جو اورا, انہوں نے ایک ڈیلوژن کریٹ کی ہوئی تھی بھارت کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنے لوگوں کے لیے. تو بھارت کو تو اب اگر افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ مل کے انہوں نے اگر پاکستان کے ساتھ کچھ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے, جو ڈیسیشن میکرز ہیں, وہ نہ صرف اس کا حل بھی نکال لیں گے, لیکن بھارت بہت بری طرح سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے. اٹ از ناٹ گوئنگ ان دا انٹرسٹ اور دا فیور آف انڈیا, اٹ از گوئنگ اگینسٹ دیم. یہ ایسے شاید ہمیں کچھ پاکستانیوں کو ایک پریشانی ہو جاتی کہ وہ کابل کے ساتھ بیٹھ گئے تو پتہ نہیں کیا کر لیں گے. نہیں, آپ دیکھیے چائنا بھی دیکھ رہا ہے, ایران بھی دیکھ رہا ہے, جی سی سی بھی دیکھ رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے بھارت کی سیکٹر کو, اور اس کا نقصان ہے بھارت کو شارٹ ٹرم میں بھی, میڈیم ٹرم میں بھی, لانگ ٹرم میں بھی, اور اس کے اثرات آپ بہت جلدی دیکھنا شروع کر دیں گے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اس میں ہمیں اننیسیسریلی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کام کرنا ہے بیسیکلی افغانستان کے ساتھ, اور افغانستان کی عبوری حکومت کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہاں سے ٹی ٹی پی اور یہ جو انڈین سپانسرڈ ٹیررزم ہے, بی ایل اے اینڈ ادرز, یہ پاکستان پہ حملے نہیں کر سکتے. اور پاکستان اس کا جواب صرف ملٹری نہیں, اور بہت سارے ہمارے پاس طریقے ہیں پاکستان کے پاس, انٹیلیجنس کے بھی ہیں, ڈپلومیسی کے بھی ہیں, اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. تو یہ پاکستان کے پاس بہت ساری رینج آف آپشنز ہیں, اور ان آپشنز کے تحت میرا خیال ہے کہ عبوری حکومت کو بہت جلدی سمجھ آ جائے گی کہ دے ہیو گون ان دا رانگ ڈائریکشن, اینڈ آئی تھنک
some sanity will start prevailing very soon. اچھا یہ بتائیے جنرل صاحب، میں نے جو سوال آپ سے کیا کہ پولیٹیکلی یکسو ہونے کی کتنی ضرورت ہے، یعنی کہ فائٹ ٹاک یہ جو بحث ہے یہ ہمارے مورال پر کیسے، ہمارے فوجیوں کے مورال پر کیسے اثر ڈالے گی؟ کتنا ضروری ہے کہ ہم یکسو ہو کر یکجا ہو کر سپورٹ کریں اس وقت اپنی آرم فورسز کو جو اس وقت دشمن کے مقابلے میں بارڈر پر کھڑی ہے؟ There are no two words about it. دیکھیں جی، یہ تو آپ کی فوج ایسٹرن بارڈر پہ، ویسٹرن بارڈر پہ، ہر جگہ پہ کھڑی ہے اور وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، پاکستان کے فریڈم، پاکستان کی سوورینٹی کے لیے they are willing to lay down their lives. ان کو صرف ایک چیز چاہیے، پاکستان فوج کو، پاکستان کی ملٹری کو ایک چیز چاہیے عوام سے کہ وہ اس وقت متحد ہو کے ان کو سپورٹ کرے. That's all they need. باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ وہ آگے بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اگر پاکستان کی قوم اکٹھی ہو کے اس وقت اگر بھرپور طریقے سے سارے یونائٹڈ ہو کے کھڑے ہو جائیں تو I can tell you that their morale is already very high, but it will be sky high. Because دیکھیں جنگیں جو ہیں، فوج تو ایک فائٹنگ اینڈ پہ لڑ رہی ہوتی، پوری قوم جنگ لڑ رہی ہوتی ایسے، اور پوری قوم کے جب جنگ لڑ رہی ہے تو اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے، اس میں انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، میڈیا بھی ہے، عوام بھی ہیں، سب متحد ہو جاتے ہیں اس وقت. So this is the time to get together and deal with this situation, and inshallah Pakistan shall prevail. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ جو مختلف فیکشنز ہیں جو جن کے حوالے سے اس وقت کارروائی کی جا رہی ہے، ان کے لیے کتنا اسٹرانگ میسج ہوگا؟ انہیں لگتا تھا کہ کوئی سیف ہیونز ہیں، وہاں چھپے ہوئے ہیں، اور جب تاک کر ان پر نشانے لگائے گئے ہیں اور ان کی قیادت کو حال ہی میں نشانہ بنایا گیا ہے، کتنا اہم پیغام ہے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے چھپے ہوئے دشمنوں کے لیے بلکہ کھلے ہوئے دشمنوں کے لیے بھی؟ یہ جی بڑا اسٹرانگ میسج ہے ٹو دیز پیپل، یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں اور باقی اور اس طرح کے بہت سارے لوگ جو افغانستان سے آپریٹ کر رہے تھے. اٹس اے کلیئر میسج کہ اب آپ جہاں پہ بھی ہوں گے، اگر آپ اپنی کارروائیاں پاکستان کے خلاف بند نہیں کریں گے تو پاکستان ریزرو دا رائٹ ٹو ٹارگیٹ یو اینڈ پاکستان ول ٹارگیٹ یو. اور وہ تمام لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کو ہاربر کر رہے ہیں، پاکستان ول آلسو ٹارگیٹ دیم. یہ بالکل کلیئر میسج ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے ان کے سہولت کاروں کو بھی یہ معلوم ہو جانا چاہیے اور ان کو خود بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی گیم اگینسٹ پاکستان. اچھا آخر میں آخری سوال، پاکستان نے بہت پیشنس کا مظاہرہ کیا. آپ نے دیکھا کہ 40 سال ہے جس میں ہم مشکلات اٹھاتے رہے، دکھ اٹھاتے رہے، میزبانی ہم نے کی، انہیں اپنا مہمان بنایا، کئی سالوں تک رکھا، اس کا بیک لیش آیا، پاکستان کے پورے قرب و جوار میں دھماکے ہوتے رہے، لوگ جانوں سے جاتے رہے، اس سب کی قیمت پاکستان نے ادا کی. اور اب پاکستان سے ہی یہ رویہ کتنا نقصان دہ ہے، اور آنے والے دنوں میں جب ریئلائز کرے گی، سینٹی پریویل کرے گی، تو کتنا افسوس ہوگا عبوری حکومت کو افغانستان میں. دیکھیں جی یہ تو آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے. اس کا جو اس کا یہ جو مورل ایشو ہے نا، اس مورل ایشو میں عبوری حکومت افغانستان کی سٹینڈز نو ویئر. پاکستان سے زیادہ کسی دنیا کے کسی ملک نے، میرا خیال آپ پچھلے 200-400 سال کے 1400 سال کی تاریخ دیکھ لیں، کسی ملک نے اتنا کسی اور ملک کے لوگوں کو اپنے پاس رکھا، مہمان نوازی کی، ان کا خیال رکھا. اور جب یہ ریسنٹ بھی جب یہ وہاں پہ افغانستان میں جو حالات تھے پچھلے 20-25 سال، اس میں بھی ان لوگوں کو جس طرح پاکستان نے سنبھالا، ان کا خیال رکھا، انہوں نے یہاں پہ بزنسز بھی کیے، آج بھی افغان جو ہے پاکستان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ جو مورل ہے اس میں تو یہ اٹس این ایشو آف موریلٹی، اور یہ افغان عبوری حکومت کو یہ بالکل دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہم مورل سٹینڈنگ ہماری کیا ہے. تو دس از یہ تو افغان عوام کو بھی دیکھنا پڑے گا اس کے اوپر. سو یہ تو اس کا مورل سائڈ ہے. دین دیر آر ادر ایشوز. افغان جو ہے وہ ہمارا بردرلی ملک ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے رشتے ہیں، تعلق داریاں ہیں. آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کو اپنے گھر میں بٹھا لیں اور وہ جا کے آپ کے ہمسایوں کو تنگ کرے اور آپ اس کو پناہ دیتے رہے. یہ تو بیسک موریلٹی کے خلاف ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ افغان عبوری حکومت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے بھی ہوں گے اور اب زیادہ سمجھیں گے کہ یہ دس از ناٹ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن.
بیکاز وقت چینج ہوتے ہوئے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں دا ٹائمز چینج ویری کوئکلی, اور آج کل کی دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں دا ٹائمز اینڈ دا انوائرمنٹ چینجز اوور نائٹ. تو پاکستان اور افغانستان کا ایک بڑا پرانا بڑا سمبائیوٹک ریلیشن شپ, اس ریلیشن شپ کو خراب کرنے کا نقصان ہوگا اور اس ریجن کو اس کا نقصان ہوگا. اور انڈیا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ریجن جو ہے اس میں باقی لوگ جو ترقی نہ کرے, تو اس میں افغان لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم افغان بھائی جو ہیں وہ اس ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے. اینڈ پاکستان آبویسلی اتنا پیشنس سارا کچھ مظاہرہ کرنے کے بعد فائنلی دیکھیں جی کل رات کو بھی دے اٹیک فرسٹ. ایگزیکٹلی. اور وہ اٹیک تھا تو چلے کل انہیں رات کو کیا, یہ جو وہاں سے لوگ آ کے پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں, سوسائڈ بامبنگز کرتے ہیں, ان سب کا ایک بہت huge impact on the state of Pakistan, on the people of Pakistan, on the collective conscience of Pakistan. تو اس کا جواب تو فائنلی پھر دینا تھا, اور یہ نہیں کہ پاکستانیوں کو بہت خوشی سے جا کے حملہ کرتے ہیں افغانستان کے اندر, نہیں, یہ انہوں نے مجبور کر دیا ہے پاکستان کو. اور عامر اعظم بڑی کوشش کارروائی تھی, صرف اسپیسیفک ٹارگٹس کو جہاں دشمن تھا, جہاں دہشت گرد تھے, جہاں پاکستان دشمن تھے, انہیں نشانہ بنایا. جو کوشش بھرپور یہ رہی ہے کہ سویلین لائفز کو محفوظ کیا جائے, عوامی مقامات کو نشانہ نہ بنایا جائے, کولیٹرل ڈیمیج اوائڈ کیا جائے. جی بالکل ایسے ہی ہے, کولیٹرل ڈیمیج کو پوری طرح سے اوائڈ کرنے کی کوشش بھی کی اور کامیابی بھی ہوئی. الحمدللہ. صرف ان کے وہ ٹارگٹ جو جہاں سے یہ لوگ آتے تھے, بیٹھتے تھے, جو ان کی پوسٹ تھی, ان کے ہیڈ کوارٹرز تھے, ان کے جو ٹریننگ سینٹرز تھے, وہ ساروں کو ٹارگٹ کیا اور بہت پریسیشن کے ساتھ ٹارگٹ کیا. تو اینڈ دس ول کنٹینیو, اگر یہ if they don't stop this will continue until the sanity prevails in Kabul and things come to some kind of a better realization. یہ پاکستان it reserves the right, یہ نہیں ہو سکتا کہ یار کوئی ادھر سے آئے اور آگے پاکستانیوں کو شہید کرے اور ہم صرف شکایتیں لگاتے رہیں. ہاں جی, so that's a no go and people should understand this now. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا, نہ پاکستان کے عوام, نہ پاکستان کی فوج, نہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ یہ نہیں چاہتی کہ ہم اپنے افغان بھائیوں کو کسی طرح سے بھی نقصان کریں, بٹ اٹ ہیز ٹو بی آن دا ریسیپروکل بیسس. دوسری طرف سے بھی کوئی تھوڑی سی اس کی آواز آنی چاہیے, اور دوسری طرف سے ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ ٹی ٹی پی اور یہ بی ایل ایز اینڈ آل سچ آرگنائزیشنز جو پاکستان کے اندر آ کے آپریٹ کرتی ہیں آن دا بیہیسٹ آف دی انڈینس, یہ نہیں ہو سکتا. This is not on. Enough is enough. بالکل, بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب, دفاعی تجزیہ کار, ایکسپرٹ ہیں سیکیورٹی امور کے, ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلی تجزیہ دے رہے تھے.